8ویں بحث، حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل۔ قرآن مجید میں کھانے پینے کی اشیاء میں صرف 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سورۃ الانعام آیت 145۔ کہہ دو کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا جانے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا گناہ کا کام ہو، یعنی ایسا جانور ہو جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے درا حالے کہ نہ تو خواہش رکھنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست میں اضافہ کرتے ہوئے گدھوں، چنگال والے پرندوں اور کچلی والے درندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری رقم 5527، صحیح مسلم رقم 1934۔ مذکورہ آیت میں حصر کے اسلوب کے تناظر میں ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی تحریم کا حکم بعض فقہائے صحابہ کے لیے باعث اشکال بنا، اور اس ضمن میں ظاہر قرآن کو ترجیح دینے کا رجحان پیدا ہوا۔ عیسیٰ ابن نمیلہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا، ان سے خار پشت یعنی کانٹے دار جنگلی چوہے کا گوشت کھانے کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما۔ مراد یہ تھی کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اس پر وہاں موجود ایک شخص نے انہیں بتایا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خار پشت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو آپ ہی کی بات درست ہے۔ ابو داؤد رقم 3799۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ وہ درندوں کے گوشت کی حرمت کی قائل نہیں تھے۔ قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ہر کچلی والے درندے اور ہر چنگال والے پرندے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ یہ آیت پڑھتی تھی، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما۔ مصنف ابن ابی شیبہ رقم 20235، ابن حجر المطالب العالیہ رقم 3687۔ اس آیت کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف بھی یہی تھا کہ قرآن مجید نے حصر کے ساتھ جن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ باقی سب چیزیں مباح ہیں۔ قال کان اہل الجاہلیت یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو وتلا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الی آخر الآیہ۔ ابو داؤد رقم 3800۔ ابن عباس نے کہا کہ اہل جاہلیت بہت سی چیزیں کھاتے تھے اور بہت سی چیزوں سے گھن کھاتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب نازل کی اور حلال اور حرام چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ بس جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتایا ہے وہ حلال ہیں، اور جن کو حرام کہا ہے وہ حرام ہیں، اور جن سے خاموشی اختیار کی ہے ان پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی وہ مباح ہے۔ ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ اس بنیاد پر عبداللہ ابن عباس گدھے کے گوشت کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ جابر نے کہا کہ ہاں، حکم بن عامر الغفاری ہمیں بصرہ میں یہی بتاتے تھے، لیکن ابن عباس جیسے بڑے عالم نے یہ بات تسلیم نہیں کی، بلکہ یہ آیت پڑھی، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ صحیح بخاری رقم 5529۔ حدیث میں وارد ممانعت کے متعلق ابن عباس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ گدھے چونکہ سواری اور بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے آپ نے سواری کے لیے جانور کم پڑ جانے کے خدشے سے ان کے کھانے سے منع کیا ہو۔ صحیح بخاری رقم 4227۔
گویا ابن عباس کی رائے میں گدھے کے گوشت کی مانت فی نفسی حرام اور ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک دوسری معاشرتی ضرورت کے پیش نظر کی گئی۔ اس دوسرے پہلو سے گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ کا گوشت نہ کھانے کے حق میں ابن عباس قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے استدلال کرتے تھے۔ چنانچہ ان سے منقول ہے کہ وہ گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرمائش حاصل کرنا کا سامان اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، یہ جانور کھانے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، یعنی گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ ابن عباس کہتے تھے یہ جانور سواری کے لیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ رقم 24805۔ بعض دیگر صحابہ سے بھی اس نوعیت کی توجیحات منقول ہیں۔ مثلا ایک توجیہ یہ کی گئی کہ چونکہ یہ گدھے مال غنیمت کے تھے اور ان میں سے ابھی بیت المال کا حق یعنی خمس نہیں نکالا گیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک رائے یہ تھی کہ یہ گدھے گندگی کھاتے تھے، اس لیے آپ نے ان کے گوشت کو ممنوع قرار دے دیا۔ صحیح بخاری رقم 4220۔ کچلی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں کے گوشت کی ممانعت کی روایت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی ہے۔ تاہم جب ان سے کوے اور چیل کے گوشت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حلال چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے اور حرام کو حرام، جبکہ کئی چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا۔ جن چیزوں سے اس نے سکوت کیا ہے وہ اس کی طرف سے رخصت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ رقم 20239۔ اسی طرح ابو مکین نے نقل کیا ہے کہ اکرمہ نے کہا کہ جو چیز تم پر قرآن میں حرام نہیں کی گئی وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ رقم 20243۔ قرآن سے متعارض روایات کو قبول نہ کرنا۔ گزشتہ سطور میں فقہائے صحابہ کی جو آراء ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض مثالیں اس پہلو سے بطور خاص قابل توجہ ہیں کہ ان میں صحابہ نے کتاب اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی بنیاد پر بعض احادیث کو قبول نہیں کیا۔ مثلا سیدنا عمر نے تیسری طلاق کے بعد دوران عدت میں بیوی کے نان و نفقہ سے متعلق فاطمہ بنت قیس کی روایت کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم کتاب اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کی بات پر نہیں چھوڑ سکتے جس کو پتہ نہیں بات یاد بھی رہی یا نہیں۔ اسی طرح سیدنا علی نے معقل بن سنان الاشجعی کی اس روایت کو قبول نہیں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جس عورت کے مہر کی مقدار نکاح میں طے نہ کی گئی ہو اور خاوند فوت ہو جائے تو اس کو اتنا ہی مہر دیا جائے جتنا اس کے خاندان کی عورتوں کو عموماً دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے خلاف قبیلہ اشجع کے ایک بدو کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ رجحان فقہائے صحابہ میں سے خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سب سے نمایاں طور پر ملتا ہے، اور وہ کسی بھی روایت کے قرآن مجید کے خلاف ہونے کو اس کے غلط ہونے کی دلیل سمجھتی تھی اور اسے قبول نہیں کرتی تھی۔ مثلا جب ان کے سامنے سیدنا عمر کی نقل کردہ یہ روایت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔ آپ نے تو کافر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کے پسماندگان کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں اضافہ کر دیتے۔ ام المومنین نے کہا کہ تمہیں قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ صحیح بخاری رقم 1287 1288۔ ام المومنین نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نقل کردہ اس روایت پر بھی تعجب ظاہر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کی لاشوں کو جنہیں بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا مخاطب کیا اور صحابہ کے مردوں کو خطاب کرنے پر تعجب ظاہر کرنے پر فرمایا تم لوگ ان سے زیادہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، البتہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ام المومنین نے مردوں کے سننے کی بات کو قرآن مجید کے منافی قرار دیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا کہ یہ لوگ اب جان گئے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا وہ حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ صحیح بخاری رقم 1370 1371۔ ام المومنین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث پر بھی سخت ناراض ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحوست عورت میں، سواری کے جانور میں اور گھر میں ہوتی ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے تھے، آپ تو اہل جاہلیت کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ نحوست عورت گھر اور سواری میں ہوتی ہے۔ پھر ام المومنین نے قرآن کی آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، سورۃ الحدید آیت 22۔ تمہیں زمین میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں۔ مسند احمد رقم 25966۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اگر بعض احادیث کو ظاہراً قرآن سے متصادم ہونے کی بنیاد پر قبول نہ کرنے کی مثالیں فقہائے صحابہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، تو صحابہ کے اس رجحان اور بعض منحرف گروہوں مثلاً خوارج کے رجحان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی بیعینی اسی بنیاد پر بعض احادیث کو رد کر دیتے تھے۔ اس سوال پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں بنیادی فرق نتیجے میں نہیں بلکہ ذہنی رویے میں ہے۔ خوارج کا طرز فکر قرآن کے مقابلے میں احادیث سے بے اعتنائی کے رویے کا غماز تھا، جس میں ان کی سادہ فکری اور تفقہ کے فقدان نے ایک خاص طرح کی شدت بھی پیدا کر دی تھی۔ اس کے برعکس فقہائے صحابہ کی طرف سے بعض احادیث کے متعلق سوالات اٹھانا دراصل ان کے تفقہ کا نتیجہ تھا، اور اس کا بنیادی محرک احادیث کی تحقیق میں حتی الوسع احتیاط کو بروئے کار لانا تھا۔ اس محرک کے تحت فقہائے صحابہ نے بعض روایات کو جو ان کے فہم کے مطابق قرآن سے متعارض تھیں ظاہری مفہوم میں قبول کرنے کے بجائے یا تو ان کی توجیہ و تعویل کو مناسب سمجھا یا راویوں کی غلط فہمی کے امکان کے پیش نظر ان کے مقابلے میں قرآن کے ظاہری مدعا کو ترجیح دینے کو زیادہ مبنی بر احتیاط سمجھا۔ یہ وہ بظاہر ان کا انداز فکر نتیجے کے اعتبار سے خوارج وغیرہ کے انداز فکر کے مماثل بن جاتا ہے، لیکن پس منظر میں کار فرما ذہنی رویوں اور محرکات کے اعتبار سے یہ دونوں موقف جوہری طور پر مختلف ہیں۔ امام شافعی کا نقطہ نظر، فکری و دینی پس منظر۔ امام محمد بن ادریس شافعی کی ولادت سن 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزہ میں قریش کے خاندان میں ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں ان کے جلیل القدر پیش رو امام ابو حنیفہ کا بغداد میں انتقال ہوا۔ ان کے سلسلہ نسب کی نویں کڑی میں مطلب بن عبد مناف کا نام آتا ہے۔ یہ وہی عبد مناف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ اس مناسبت سے امام شافعی کو الامام المطلبی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کم عمری میں ہی وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے اور یہاں انہیں عرب کے مشہور قبیلہ بنو حذیل کے ساتھ میل جول اور اختلاط کے وسیع مواقع میسر آئے، جس نے امام شافعی کو عربی زبان و ادب اور بنو حذیل کے اشعار میں کمال و مہارت پیدا کرنے میں غیر معمولی مدد دی۔ مکہ مکرمہ میں تحصیل علم کی ابتدا کرنے کے بعد ان تک امام مالک کا شہرہ پہنچا جو مدینہ منورہ میں علمی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی تصنیف الموطا اطراف و اکناف میں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکی تھی۔ امام شافعی نے اس کا نسخہ حاصل کر کے بغور مطالعہ کیا اور پھر امام مالک سے براہ راست استفادہ کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ مدینہ میں انہوں نے امام مالک کے حلقہ تلمذ میں شمولیت اختیار کی اور 179 ہجری میں امام مالک کی وفات تک ان کے حلقہ نشین رہے۔ 184 ہجری میں بغداد کے ایک سفر میں خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں امام شافعی کا تعارف امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے ہوا اور یہیں سے وہ ان کے حلقہ شاگردی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے طویل عرصے تک امام محمد کی مصاحبت اختیار کی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور علمی مسائل پر ان کے ساتھ ان گنت مکالمے اور مباحثے کیے۔ یوں انہیں اپنے دور کے دو بڑے فقہی مراکز یعنی حجاز اور عراق کے علمی اصولوں اور انداز فکر کو براہ راست ان کے اعلیٰ ترین علمی نمائندوں سے سمجھنے کا موقع ملا، اور اہل حجاز اور اہل عراق کے فقہ پر انہیں دسترس حاصل ہو گئی۔ 195 ہجری میں امام شافعی دوسری مرتبہ بغداد آئے تو ان کے مستفیدین کی طرف سے ان سے کتاب و سنت سے استدلال و استنباط کے اصول و ضوابط سے متعلق ایک تصنیف سپرد قلم کیے جانے کی فرمائش ہوئی۔ چنانچہ معروف محدث عبد الرحمن ابن مہدی کی گزارش پر امام شافعی نے کتاب الرسالہ کا پہلا مسودہ تصنیف کیا۔ عمر کے آخری حصے میں 199 ہجری میں امام شافعی بغداد سے مصر منتقل ہو گئے اور 6 سال تک تصنیف و تالیف اور تدریس سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 205 ہجری میں وفات پائی۔ اس عرصے میں انہوں نے کتاب الرسالہ کا نیا مسودہ تصنیف کرنے کے علاوہ اپنی فقہی تحقیقات اور مناظرات پر مبنی مبسوط کتاب الام سپرد قلم کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی بہت سی فقہی آراء پر بھی نظر ثانی کی اور نئے غور و فکر کی روشنی میں اپنی قدیم آراء سے رجوع کیا۔ فقہ شافعی میں امام صاحب کی ان دونوں طرح کی آراء کو قول قدیم اور قول جدید کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل عراق اور اہل حجاز سے حصول علم کے اس طویل سفر میں
امام شافعی اس نتیجے تک پہنچے کہ ان دونوں مکاتب فکر کے منہج فکر اور آراء میں جہاں اخذ و استفادہ کے غیر معمولی مواقع اور علم و تفقہ کے شاندار مظاہر پائے جاتے ہیں، وہاں بہت سی آراء اور نتائج فکر قابل نقد بھی ہیں۔ ان نزاعی موضوعات کا تعلق زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات و اخبار کے رد و قبول سے تھا، اور امام شافعی کے نقطہ نظر سے اہل عراق اور اہل حجاز دونوں جہاں بہت سی ایسی روایات کو اپنے اجتہادات کی بنیاد بنا رہے تھے جن کا ثبوت علمی طور پر قابل اطمینان نہیں تھا، وہاں بہت سی صحیح اور ثابت شدہ احادیث کو بعض قیاسی واقعی اصولوں کی بنیاد پر رد بھی کر رہے تھے۔ امام شافعی نے محسوس کیا کہ ان قابل نقد نتائج فکر کے پیچھے احادیث کے رد و قبول کے حوالے سے عراقی اور حجازی ائمہ کے کچھ اصولی رجحانات کار فرما ہیں، اور ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے علمی طور پر چند بنیادی اصولی مباحث سے تعرض کرنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے متعدد معاصر اہل علم کی جزوی فقہی آراء پر تنقیدی تحریریں لکھنے کے علاوہ مختلف اصولی مباحث کو بھی اپنا موضوع بنایا، اور اصول فقہ کے بنیادی ترین اور اہم ترین مباحث کے حوالے سے اپنے نتائج فکر کو مختلف تصانیف میں بہت واضح اور منضبط انداز میں پیش کیا۔ مورخین میں اس حوالے سے بحث پائی جاتی ہے کہ کیا امام شافعی کو علم اصول کا اولین واضح قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ امام شافعی سے پہلے فقہاء اپنے اجتہادات میں متعین اصول و ضوابط کے بجائے شریعت کے عمومی مقاصد کے فہم اور نصوص کے اشارات پر انحصار کرتے تھے، اور علمی سرگرمی کی نوعیت ایسے ہوتی تھی جیسے کوئی طبع موضوع رکھنے والا شاعر علم عروض کے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھے بغیر اپنے طبعی ذوق کی مدد سے شعر کو ہی کر لیتا ہے۔ تاہم یہ بات کلی طور پر درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ و اجتہاد کے باب میں اصولی نوعیت کے سوالات و مباحث کی روایت امام شافعی سے پہلے بھی موجود تھی، اور امام شافعی نے دراصل اپنے ماحول میں موجود مختلف اصولی مواقف کے تناظر میں ہی اپنی دینی و فقہی فکر کی تشکیل کی اور درپیش سوالات کے حوالے سے اپنا علمی نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ اس لیے اگر علم اصول فقہ کے واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصولی سوالات اٹھانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا، تو یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں۔ البتہ اصول فقہ سے متعلق مختلف مباحث کو مستقلاً موضوع بحث بنانے اور ان پر تصانیف کی ابتداء کے حوالے سے یقیناً امام شافعی کو سبقت و فضیلت حاصل ہے، اور مثال کے طور پر سنت کی نقل و روایت کی مختلف صورتوں، ان کی درجہ بندی، قبول روایت کے معیارات و ضوابط، کتاب اور سنت کے باہمی تعلق، ناسخ و منسوخ احادیث کی تعیین اور اس طرح کے دیگر سوالات پر مستقل اصولی بحث ہمیں سب سے پہلے امام شافعی کے ہاں ہی دکھائی دیتی ہے۔ ان سوالات کے حوالے سے مختلف اصولی نقطہ نظر یقیناً موجود تھے، اور فقہی مباحث کے ضمن میں متفرق اور منتشر انداز میں ان کا ذکر بھی اہل علم کی تصانیف میں کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے حجازی روایت میں امام مالک کے الموطا اور عراقی روایت میں امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کی تصانیف بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ تاہم دستیاب تاریخی مواد کی حد تک امام شافعی سے پہلے اصول فقہ پر کسی مستقل اور باقاعدہ تصنیف کا وجود تاریخ میں نہیں ملتا۔ یوں ایک لحاظ سے اصول فقہ میں امام شافعی کی حیثیت وہی ہے جو فلسفے میں افلاطون کی ہے۔ ان مباحث کا آغاز ان سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن انہیں مرتب کر کے پیش کرنے اور ان کا تجزیہ و محاکمہ کرنے کی روایت کا آغاز امام شافعی سے ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے ضمن میں امام صاحب نے اپنے موقف کی شرح و بسط کے ساتھ وضاحت الرسالہ میں کی ہے، اور عموماً اس حوالے سے الرسالہ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو بہت بنیادی اور مفصل ماخذ ہے۔ لیکن الرسالہ کے علاوہ امام صاحب کی دیگر تصانیف اور خاص طور پر کتاب الام کے مختلف مباحث کے ضمن میں بھی اس بحث سے متعلق اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، جنہیں پیش نظر رکھنا ان کے نقطہ نظر کے جامع فہم کے لیے ضروری ہے۔